کلپ نمبر 725۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 سے لے کر 93 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ترجمہ: اور بے شک اپنے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بار بار بیان کی ہے، تو اکثر لوگوں نے ناشکری کرنے کے علاوہ نہ مانا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے بار بار بیان کی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم اور جلیل نعمت ہے، اس لیے ہر عالم اور حافظ پر لازم ہے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرے اور اس کے حقوق ادا کرنے پر ہمیشگی اختیار کرے۔ نمبر 2، انسان اور اس کے علاوہ کسی اور مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ایسا کلام پیش کر سکے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرح جامع ہو، اس کی عبارت الفاظ کی عمدگی اور فصاحت انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، اس کے اشارے باریکی اور کمال دانش مندی کی، اس کے نکات لطافت اور نظافت کی، اور اس کے حقائق حقیقت اور پاکیزگی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوں۔ نمبر 3، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں پہچانتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جانے والی تنبیہات سے تنبیہ حاصل نہیں کرتے، اس لیے 1000 میں سے 1 شخص جنت میں جائے گا اور باقی جہنم میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حق بات سے اور اسے سیکھنے سے اعراض کیا۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم ان کے درمیان خوب نہریں جاری کر دو، یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ تم فرماؤ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب قرآن کریم کا اعجاز خوب ظاہر ہو چکا اور واضح معجزات نے حجت قائم کر دی اور کفار کے لیے عذر کی کوئی صورت باقی نہ رہی، تو وہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کی نشانیاں طلب کرنے لگے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے۔ چنانچہ مروی ہے کہ کفار قریش کے سردار کعبہ معظمہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آج گفتگو کر کے آپ سے معاملہ طے کر لیں تاکہ ہم پھر آپ کے حق میں کوئی بھی کارروائی کرنے میں معذور سمجھے جائیں۔ عرب میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی قوم پر وہ شدتیں کی ہوں جو آپ نے کر دی ہیں۔ آپ نے ہمارے باپ دادا کو برا کہا، ہمارے دین کو عیب لگائے، ہمارے دانش مندوں کو کم عقل ٹھہرایا، ہمارے معبودوں کی توہین کی، ہماری جماعت متفرق کر دی اور کوئی برائی اٹھا نہ رکھی، یعنی سب کچھ آپ نے کیا۔ یہ بتاؤ کہ اس سے تمہاری غرض کیا ہے؟ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں کہ ہماری قوم میں تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر اعزاز چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں، اور اگر ملک و سلطنت چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ تسلیم کر لیں۔ یہ سب باتیں کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور اگر تمہیں کوئی دماغی بیماری ہو گئی ہے یا کوئی خلش ہو گیا ہے تو ہم تمہارا علاج کریں
اور اس میں جس قدر خرچ اٹھائیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے کوئی بات نہیں اور میں مال، سلطنت اور سرداری کسی چیز کا طلبگار نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے ماننے پر اللہ عز و جل کی رضا اور نعمت آخرت کی بشارت دوں اور انکار کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلاؤں۔ میں نے تمہیں اپنے رب عز و جل کا پیغام پہنچایا ہے، اگر تم اسے قبول کرو تو یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کی خوش نصیبی ہے، اور نہ مانو تو میں صبر کروں گا اور اللہ عز و جل کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے معروضات کو قبول نہیں کرتے تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے اور میدان صاف نکال دیجئے اور نہریں جاری کر دیجئے اور ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دیجئے، ہم ان سے پوچھ دیکھیں کہ جو آپ فرماتے ہیں کیا وہ سچ ہے، اگر وہ کہہ دے تو ہم مان لیں گے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ان باتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، اور جو پہنچانے کے لیے بھی بھیجا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دیا، اگر تم مانو تو تمہارا نصیب اور نہ مانو تو میں خدائی فیصلے کا انتظار کروں گا۔ کفار نے کہا پھر آپ اپنے رب سے عرض کر کے ایک فرشتہ بلوا لیجئے جو آپ کی تصدیق کرے اور اپنے لیے باغ، محل اور سونے چاندی کے خزانے طلب کیجئے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس پر وہ لوگ کہنے لگے تو ہم پر آسمان گروا دیجئے، اور ان میں سے بعض یہ بولے کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ اللہ عز و جل کو اور فرشتوں کو ہمارے پاس نہ لائیں۔ اس پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس سے اٹھ آئے اور عبداللہ بن امیہ آپ کے ساتھ اٹھا اور آپ سے کہنے لگا خدا کی قسم میں کبھی ایمان نہ لاؤں گا جب تک آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر نہ چڑھو اور میری نظروں کے سامنے وہاں سے ایک کتاب اور فرشتوں کی ایک جماعت لے کر نہ آؤ، اور خدا کی قسم اگر یہ بھی کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر بھی نہ مانوں گا۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اس قدر ضد اور عناد میں ہیں اور ان کی حق سے دشمنی حد سے گزر گئی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی حالت پر رنج ہوا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قل سبحان ربی، تم فرماؤ میرا رب پاک ہے۔ کفار کے تمام مطالبات کے جواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی جواب دینے کا ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا کام اللہ عز و جل کا پیغام پہنچا دینا ہے، وہ میں نے پہنچا دیا ہے، اور جس قدر معجزات و آیات یقین و اطمینان کے لیے درکار ہیں ان سے بہت زیادہ میرا پروردگار عز و جل ظاہر فرما چکا، لہٰذا حجت پوری ہو چکی ہے۔ اب یہ سمجھ لو کہ رسول کے انکار کرنے اور آیات الہیہ سے مکرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔